میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اس وقت عالم اسلام کے حالات بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پوری دنیا پر کفر کی یلغار ہے اور کافر مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنائے ہوئے ہے، اور مسلمانوں کے کتنے علاقے ایسے ہیں جو کفار کے زیر تسلط ہیں، جبکہ ان علاقوں میں مسلمان کئی صدیوں سے حکومت کر چکے ہیں، کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی خطے پر ایک لمحے کے لیے بھی مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے تو مسلمانوں پر یہ فرض ہے، اگر وہ علاقہ کافروں کے قبضے میں چلا جائے، اس علاقے کو آزاد کروانا اور دوبارہ وہاں اسلامی حکومت قائم کرنا مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن چونکہ مسلمانوں کی ایمان کی کیفیات جو ہونی چاہیے، مسلمان اس سے خالی ہیں۔ استثناء تو ہر جگہ ہوتا ہی ہے۔ اگر مسلمان ایمان کی کیفیات کو مضبوط کر کے اسلام کے غلبے کے لیے، مسلمان کی عزت کے لیے، اپنی عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے میدان میں آتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی فتح نصرت پاؤ گے، تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم پکے مومن بن جاؤ، اگر تم صحیح طور پہ اسلام کو اپنے اندر لے آؤ۔ اللہ کی مدد کے وعدے مسلمان کے ساتھ ہیں، کافر کے ساتھ نہیں ہیں۔ مسلمان کسی صورت میں ناکام نہیں ہے۔ مسلمان فتح پالے تو غازی بنتا ہے، شہادت پالے تو شہید بنتا ہے۔ مسلمان کے لیے کسی صورت میں ناکامی نہیں ہے۔ اگر کبھی کبھار مسلمان ظاہری طور پہ شکست کھا جائے تو ظاہری شکست اسے کہا جاتا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں مسلمان کے اجتماعی معاملات میں کمزوری ہوتی ہے۔ اس کمزوری کی وجہ سے اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو تنبیہ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی کافر قومیں مسلمان کو ختم کرنے کے لیے اس طرح جمع ہو جائیں گی جیسے کھانے والے ایک دسترخوان پر جمع ہوتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا مسلمان کی تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا، نہیں، مسلمان بھی کثیر تعداد میں ہوں گے، مسلمانوں کی کثرت ہوگی، پھر اس کے باوجود
کافر قومیں مسلمان کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کیسے جمع ہو جائیں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان میں وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ مل وہن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، مسلمان دنیا سے محبت کریں گے اور موت سے نفرت کریں گے۔ دنیا کی محبت ان کے دلوں میں اس قدر اتر جائے گی، ان کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، ان کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر جہاد کرنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے انہیں موت سے نفرت ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضون احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اے نبی اعلان کرو اگر تمہیں اپنی اولاد سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے مال سے، اپنی تجارت سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبت ہے تو پھر اللہ کے امر کا انتظار کرو، تمہارا ایمان کامل نہیں۔ اس وقت یہی حالت ہے کہ مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، کافر جہاں چاہتے ہیں مسلمانوں پہ چڑھائی کر دیتے ہیں، جو علاقہ چاہتے ہیں اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور ایک کافر کی مدد کے لیے پوری دنیا کا کافر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ الکفر ملت واحدہ، سارا کا سارا کفر ایک ملت ہے، ایک پیج پر ہے، ایک نظریے پر ہے، اور ایسا اکٹھا ہو جاتے ہیں مسلمان کو ختم کرنے کے لیے، جیسے میرے نبی نے فرمایا جیسے دسترخوان پہ کھانے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور مسلمان حکمران، پوری دنیا کے اسلامی ممالک کے حکمران اس منظر پر، اس ظلم پر خاموش تماشائی بنے ہوتے ہیں۔ کافر ایک دوسرے کے ہم نوا بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کی پالیسی پر لبئی کہتے ہیں، اور مسلمان آپس میں مذاکرات کرتے نظر آتے ہیں، آپس میں ان کے اجلاس شروع ہو جاتے ہیں، مذمتی بیان شروع ہو جاتے ہیں، ٹیلی فونک رابطے شروع ہو جاتے ہیں، اور کافر اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ کسی مسلمان میں اتنی جرت نہیں ہوتی، اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ کسی مثبت اور اچھے انداز سے کسی مظلوم مسلمان کی مدد کے لیے کوئی بیان ہی جاری کر دے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آج کے اس دور میں سچا نظر آ رہا ہے کہ اس وقت مسلمان ظلم کی چکی میں ہے، بالخصوص فلسطین کے مسلمان، اور مسجد اقصی جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، پوچھا یا رسول اللہ اس روئے زمین پہ سب سے پہلے مسجد کون سی بنائی گئی، کون سا معزز گھر بنایا گیا؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے بیت اللہ کو بنایا گیا، اور فرمایا اس کے بعد، آپ نے فرمایا اس کے بعد مسجد اقصی کو بنایا گیا۔ فرمایا یا رسول اللہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال کا فاصلہ ہے۔ پہلی تعمیر اس روئے زمین پہ بیت اللہ کی ہے،
اور دوسری تعمیر مسجد اقصی کی ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر موجود تھی، بنیادوں سے دوبارہ تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ اسی طرح بچوں کو دیکھیں میں، اسی طرح مسجد اقصی کی تعمیر آدم علیہ السلام نے فرمائی، اور اس کے بعد بنیادیں موجود تھیں، سلیمان علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ جس مسجد میں ایک نماز پڑھنے سے 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر مسجد اقصی سے کوئی احرام باندھ کر عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، اللہ اس کے اگلے بھی گناہ معاف کر دیتا ہے، پچھلے بھی معاف کر دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 16-17 مہینے آپ اور مسلمان مسجد اقصی کو قبلہ بنا کر نماز پڑھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ آپ کی خواہش پر اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما کر فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام یعنی بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، لیکن آج مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ آج وہ فلسطین کی سرزمین جو انبیاء کا مسکن ہے، ایک نبی نہیں سینکڑوں انبیاء کا مسکن ہے، کتنے انبیاء وہاں تشریف لائے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت جگہ قرار دیا، معزز جگہ قرار دیا، اور فرمایا آخری زمانے میں فتنے اٹھیں گے تو شام کو لازم پکڑنا، ایمان شام کے اندر ہوگا۔ یہ پورے علاقے شام ہیں، یہ تو بعد میں انہیں توڑ دیا گیا، الگ الگ حکومتیں قائم ہو گئیں۔ یہ اردن، یہ فلسطین، یہ سیریا، یہ شام، یہ سارے کے سارے علاقے شام کہلاتے ہیں۔ ان علاقوں کو لازم پکڑنے کی اللہ کے نبی نے تاکید فرمائی کہ ایمان وہاں پہ ہوگا۔ لیکن آج وہاں کا مسلمان کس قدر پریشان ہے، کس قدر وہاں کی مائیں پریشان ہیں، کس قدر ان پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے، اور چھٹا دن ہے بمباری رک نہیں رہی، مسجدیں شہید ہو گئی، مسلمانوں کے گھر تباہ ہو گئے، 200 سے زائد بچے شہید ہو گئے، 400 سے زائد مائیں شہید ہو گئیں، اور 1000 سے زائد فلسطینی جام شہادت 5 دن میں پا چکے ہیں، اور پوری دنیا مذمتی بیان جاری کر رہی ہے۔ اور اسرائیل کے تعاون کے لیے امریکہ میدان میں آ چکا ہے، اس کے جہاز روانہ ہو چکے ہیں، اسلحہ اس نے بھیجنا شروع کر دیا ہے، اور فلسطین کے مسلمانوں پر اس بارود کا استعمال کیا جا رہا ہے جو بارود کا استعمال کرنا ممنوع ہے، لیکن کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ جبکہ میرے نبی نے بیت اللہ سے خطاب کیا تھا، فرمایا اے بیت اللہ تیری عظمت بہت ہے، تیری عظمت بہت ہے، لیکن تجھ سے زیادہ عظمت ایک مسلمان کی ہے، تجھ سے زیادہ عزت ایک مسلمان کی ہے۔ مسلمان کو جو اللہ نے عزت اور مقام نصیب فرمایا، اس عزت اور مقام کی وجہ ایمان ہے، کہ اس کے پاس ایمان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پوری دنیا کے مسلمان کجسد واحد، ایک جسم کی مانند ہونے چاہیے۔ دنیا کے ایک کنارے مسلمان کو تکلیف پہنچے اور اس دنیا کے دوسرے کنارے رہنے والے کلمہ گو مسلمان بھی تکلیف میں آ جائیں، ان کے اندر بھی احساس پیدا ہو جائے، ان کے اندر بھی بیداری پیدا ہو جائے کہ میرا مسلمان بھائی، میری مسلمان بہن دنیا کے فلاں کونے پہ ظلم کا شکار ہے، مظلوم ہے، پکار رہی ہے، فریاد کر رہی ہے،
مسلمان پر فرض ہے کہ اس کی مدد کو پہنچے، اس کے ساتھ تعاون کرے، تاکہ اس کے دل میں احساس پیدا ہو کہ میرا اس کے ساتھ رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ امت مسلمہ کی بے حسی کی وجہ سے آج فلسطین کا مسلمان، فلسطین کی مائیں اور بہنیں ظلم کی چکی میں پس رہی۔ تاریخ اٹھائیں، قرآن اٹھائیں، سیرت اٹھائیں، یقین کریں آپ کو ایسے واقعات ملیں گے کہ اللہ کے ہاں ایک مسلمان کی عظمت کتنی ہے، ایک مسلمان کے خون کی قیمت کتنی ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ اللہ کے نبی نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مذاکرات کے لیے بھیجا کہ مشرکین مکہ سے کہو کہ مسلمان لڑنے نہیں آئے، صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت دو۔ آپ جب مذاکرات کے لیے پہنچے تو پیچھے خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی، آپ کے چہرے کے اثرات بدل گئے کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ 1400 صحابہ کا لشکر آپ کے ساتھ ہے، آپ نے 1400 صحابہ کے لشکر میں یہ اعلان کیا کہ آج ایک مسلمان کے خون کا بدلہ لینا ہے، مسلمان کے خون کا مسئلہ ہے، سارے صحابہ موت پہ بیعت کرو، تلواریں نہیں ہیں، اسلحہ نہیں ہیں، تیاری کے ساتھ نہیں آئے۔ مفسرین نے لکھا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات کی روشنی میں کہ جب مسلمان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، مسلمان کے ممالک کافروں کے زیر تسلط آ چکے ہوں، قبضہ کر چکے ہوں، جتنے بھی ان کے پاس اسباب ہیں، تھوڑے ہیں زیادہ ہیں، یہ ان اسباب کو اختیار کرتے ہوئے میدان میں نکل جائیں۔ اس لیے کہ مقابلے میں 1000 کا لشکر تھا اور اصحاب بدر 313 تھے۔ تلواریں کتنی تھیں؟ چند تلواریں تھیں، 2 گھوڑے تھے، چند اونٹ تھے، جو اسباب تھے ان کو لے کر نکلے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں بچوں کو گھر چھوڑ کے آئیں، پوری نماز کا اور بیان کا اور مسجد کی بیعت بھی ہوتی۔ 2 بچے باہر بیٹھ جاؤ، آپ جاؤ، ان کو روکو یا ان کو گھر بھیج دو۔ سمجھ نہیں آتی مجھے، اتنی بار کہا کہ چھوٹوں کو نہ لے کے آئے گا، بات کرنے کی ترتیب ہی خراب ہو جاتی ہے۔ لو اس کو پکڑ کے احمد لے جاؤ باہر، چھوڑ کے آؤ گھر، سب کو گھر چھوڑ کے آؤ۔ اصحاب بدر 313 تھے، لیکن جتنے اسباب تھے وہ لے کر میدان میں آئے۔ اللہ نے فتح کس کو دی؟ صحابہ فرماتے ہیں ہماری ٹہنیاں تلواریں بن گئی تھی، کیونکہ ایمانی کیفیت مضبوط تھی، احساس تھا، ہمدردی تھی، جذبہ تھا۔ قرآن نے اعلان کیا کہ تم تیر نہیں چلاتے، تیر اللہ چلاتا ہے، تمہارے پاس جو اسباب تم لے کر نکلو۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم کمزور بھی ہوگے تب بھی اللہ تمہاری مدد کرے گا، لیکن تم نکلو تو صحیح۔ اگر تم گھروں میں بیٹھ کر مدد کا انتظار کرتے رہے، ایسے مدد نہیں آئے گی۔ تم کمزور ہو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا حدیبیہ کے مقام پر 1400 صحابہ کے اندر اعلان ہو گیا کہ آج یہاں سے عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ آپ نے صحابہ میں اعلان کیا، صحابہ ایمانی کیفیات کے ساتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کرتے۔ ہر صحابی یہ الفاظ کہتا، بایعت علی الجہاد، بایعت علی الموت، میں جہاد پر بیعت کرتا ہوں، میں موت پر بیعت کرتا ہوں۔ 1400 صحابہ
حضرت عثمان کے خون کا انتقام لینے کے لیے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، جبکہ تیاری نہیں تھی، کوئی اسلحہ زیادہ ساتھ نہیں لے کر آئے تھے، عمرہ کرنے آئے تھے، لیکن حالات بدل گئے، خبر بھی جھوٹی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ گئی، آپ نے فرمایا عثمان کا خون قیمتی ہے، آج اس کا انتقام لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ آسمانوں پہ اتنے خوش ہوئے، اللہ نے بھی قرآن کی آیت نازل کر دی۔ جب 1400 صحابہ بیعت کر چکے، مرنے کے لیے، لڑنے کے لیے، جان دینے کے لیے ارادہ کر چکے، عزم کر چکے، پھر دیکھو اللہ کی مدد، اللہ آسمانوں پہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ جب یہ کیفیت اللہ نے صحابہ کی دیکھی تو 1400 صحابہ کے بعد اللہ کے نبی نے بھی اپنا ہاتھ رکھ دیا، فرمایا اس بیعت میں بھی شامل ہوتا ہوں، یہاں سے عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ اور اللہ نے یہ قرآن نازل کیا، قرآن نازل کیا، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان ہاتھوں کے اوپر اللہ کا بھی ہاتھ ہے، یہ ہاتھ قیمتی ہیں، یہ معمولی نہیں ہیں، یہ ایمانی کیفیت والے ہاتھ ہیں۔ ایک عثمان کے خون کا، ایک مسلمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے یہ بیعت ہو رہی ہے، ان ہاتھوں کے اوپر اللہ کا بھی ہاتھ، اور اعلان کر دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ ان سارے لوگوں سے جنہوں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ان سب سے اللہ آسمانوں سے راضی ہونے کا اعلان کرتا ہے، سب سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ ایک مسلمان کا بدلہ لینے کے لیے ہاتھ بلند ہوئے تھے، نبی کے ہاتھوں میں گئے تھے، جذبہ موجود تھا، اسباب نہیں تھے، جتنے اسباب تھے لے کر میدان میں تھے، لیکن اللہ نے ان کے جذبوں پہ ایسے فیصلے کیے۔ ایک مسلمان کی عزت کا مسئلہ، ایک مسلمان خاتون بازار میں تھی، یہودی نے سازش کر کے اس مسلمان عورت کے سر سے دوپٹہ اتار دیا، ایک صحابی سے برداشت نہیں ہوا، ایک یہودی مسلمان عورت کے سر سے دوپٹہ اتار دے، اس نے آگے بڑھ کر یہودی کو قتل کر دیا۔ صحابی نے کہا میرا ایمان اس کی اجازت نہیں دیتا، میں غیرت مند ہوں، مسلمان غیرت والا ہوتا ہے، میری غیرت کا یہ تقاضا ہے کہ میں اپنی بہن کے دوپٹے کا تحفظ کروں۔ جب یہودیوں نے دیکھا کہ ہمارا یہودی قتل ہو گیا تو وہ تو لڑنے پر آ گئے، اللہ کے نبی تک اطلاع پہنچی، میرے نبی نے پورا لشکر روانہ کر دیا کہ ایک مسلمان کے عورت کے دوپٹے کا مسئلہ بن گیا۔ میرے بھائیو، آج ایک عورت نہیں، ہزاروں عورتیں کھلے آسمان تلے مجھے آپ سب کو پکار رہی ہیں، پوری امت کے مسلمان حکمرانوں کو دہائی دے رہی ہیں، فریاد کر رہی ہیں، پکار رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں، دعائیں مانگ رہی ہیں، اے اللہ بھیج دے کوئی معتصم باللہ جیسا شخص جس نے ایک مسلمان عورت کی آواز پر اپنی فوجوں کے دروازے کھول دیے تھے۔ ایک روم کے فوجی نے ایک مسلمان عورت کے چہرے پہ تھپڑ مارا تھا، اس مسلمان خاتون نے وہاں کہا تھا کہ کہاں ہے معتصم باللہ کہ اس کے ہوتے ہوئے مسلمان عورت کے چہرے پہ تھپڑ لگ جائے، اور وہ کہکا لگا کے ہنسا کہ تو کس کو پکار رہی ہے، تیری آواز معتصم باللہ سن رہا ہے۔ اس نے مذاق اڑایا، معتصم باللہ تک کسی نے یہ خبر پہنچا دی، معتصم باللہ نے وہاں سے اپنی فوجوں کے گھوڑے دوڑا دیے، وہاں جا کر حملہ کر کے فتح حاصل کی، اس فوجی کو گرفتار کر کے مسلمان بہن کے سامنے کھڑا کر کے تھپڑ مارا گیا کہ تو نے ایک مسلمان کی عزت پر کیسے ہاتھ اٹھایا۔ آج وہی فلسطین کی بہنیں، وہ مائیں، وہ بچے، وہ بوڑھے، وہ مسجدیں جو 5 دن سے ظلم و ستم کا شکار ہیں، وہ پکار رہی ہیں کہ امت کے مسلمانوں کے حکمران کہاں سو گئے ہیں، بے حسی کی اور بزدلی کی تصویر بنے ہوئے ہیں، اور الکفر ملت واحدہ، اور سارا کا سارا کفر میدان میں آ چکا ہے۔ آپ دیکھ لیں میڈیا اٹھا کے،
امریکہ اسرائیل کے شانہ بشانہ کھڑا ہے، ہر طرح کا تعاون کرنے کو تیار ہے۔ انڈیا کا حکمران بھی اسرائیل کی حمایت کر چکا ہے۔ کتنے کفر اس کی حمایت میں آ چکے ہیں، لیکن مسلمان حکمران ابھی تک ٹیلی فونک رابطے کر رہے ہیں کہ سعودی عرب نے ایران کو فون کر دیا، ایران والوں نے ترکی والوں کو فون کر دیا، پاکستان والوں نے سعودی عرب فون کر دیا، ٹیلی فونک رابطے ہو رہے ہیں اور احتجاج ہو رہا ہے اور مذمتی بیان جاری ہو رہے ہیں، اور وہاں ہزاروں مسلمان خون میں نہا چکے ہیں، مسجدیں شہید ہو چکی ہیں۔ قرآن یقین کرو عمارتوں کے نیچے ہزاروں نسخے قرآن کے مل رہے ہیں۔ قرآن کی بے حرمتی، مسلمان کی بے حرمتی، مساجد کی بے حرمتی، مسلمان خاموش ہیں۔ عجیب بات کہی رجب طیب اردگان کے استاد نے، عجیب بات کہی، اس نے کہا 1.5 ارب مسلمان 80 لاکھ اسرائیلیوں کو ختم کرنے کے لیے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی ابابیل کا لشکر آئے، وہ آ کر ان کے اوپر کو پتھر برسائے، کوئی بم برسائے، پھر یہ ختم ہو۔ وہ انتظار کر رہے ہیں کوئی ابابیل آئیں۔ میں کہتا ہوں اگر ابابیل آ گئے وہ ان پر نہیں برسیں گے، وہ مسلمانوں پہ برسیں گے جو اتنے بزدل بنے ہوئے ہیں۔ 57 اسلامی ممالک اس روئے زمین پہ موجود ہیں، ان کا اجلاس ویسے ہی ختم ہو گیا، فوراً اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس نے کیا دکھایا؟ وہ اقوام متحدہ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ مہربانی فرمائیں آپ ان سے کہیں کہ جنگ روکیں۔ اقوام متحدہ بھی وہ مذمتی بیان جاری کر رہی ہے، وہ تو خود ان کی لونڈی ہے۔ میرے بھائیو، تاریخ مسلمان کی یہ نہیں، ہمارے بس میں کیا ہے؟ آج یقین کریں پاکستان کے غیور مسلمان نوجوان تیار ہیں، ایسی نہیں ہے کہ مسلمان کی مائیں بانجھ ہو چکی ہیں، ایسے مسلمان موجود ہیں جو وہاں جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، لیکن آج ان کے لیے راستہ نہیں ہے۔ آج ہمارے حکمران راستہ کھول دیں، ان کو جانے کی اجازت دیں، راستہ مہیا کریں، دیکھ لیں لشکر کے لشکر پاکستان سے وہاں روانہ ہو جائیں۔ لیکن مسلمان کے اندر غیرت ہونی چاہیے کہ ایک مسلمان کی عزت کی خاطر اگر ماضی کے غیور بادشاہوں نے اپنی فوجیں دوڑا دی، اپنی فوجوں کے لشکر روانہ کر دیے، آج مسلمان بزدل کیوں بنا ہوا ہے؟ کیوں ڈر رہا ہے؟ مسجد اقصی پکار رہی ہے، مسجد اقصی میں رہنے والے مسلمان پکار رہے ہیں، وہ بھی صلاح الدین ایوبی کی انتظار میں ہے، وہ بھی عمر بن خطاب کی انتظار میں ہے، کوئی آئے ہماری آزادی کے دن بھی شروع ہوں۔ ہمارے بس میں یہ ہے کہ ہم کم از کم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں اور اپنے اندر جذبہ پیدا کریں کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے راستہ مہیا کیا تو ہم مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے ضرور نکلیں گے، اپنے جگہوں پہ، اپنے شہروں میں، اپنے ملکوں میں احتجاج کریں گے، اپنی حکومتوں کے سامنے احتجاج کریں گے کہ اس مسلمان مظلوموں کی مدد کے لیے وہاں پہنچے۔ میں تو ہماری آواز پہنچ جائے، ہمارے حکمرانوں تک پہنچ جائے کہ اللہ نے کلمے کی بنیاد پہ یہ ملک ہمیں عطا فرمایا، ہمارے آرمی چیف تک یہ آواز پہنچ جائے، وہ کچھ اعلان کر دیں، یقین کرے دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمانی غیرت نصیب فرمائے اور ان مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائے، اور اللہ پاک اسرائیل کو اور ان کے حواریوں کو قوم عاد و سمود کی طرح تباہ و برباد فرمائے، اور اپنی زمین کو ان کافروں سے پاک فرمائے، اور مسلمان کو اللہ غیرت اور جذبہ اور ایمانی کیفیت عطا فرمائے۔